نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز کے شرائط آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان مسائل میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس سبق کے بارے میں، جس حکم کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اکثر نمازی حضرات یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران ہمارے سامنے کوئی ایسا موذی جانور نظر آ جائے جس کا ہمیں خدشہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کیا ہم سجدہ اس جگہ پہ نہ کریں یا اس کو مار دیں، سائیڈ پہ کر دیں؟ تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 921 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر رہے ہو اور تمہارے سامنے دو کالے جانور جو موذی ہیں اگر وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، نمبر 1 سانپ اور نمبر 2 بچھو۔ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ تب صحرا تھا تو زیادہ تر اس طرح کے جانور وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو اب اکثر مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ مساجد تو ایسی ہیں جن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ اپنی مساجد کی بہت ہی زیادہ صفائی رکھتے ہیں۔ جن مساجد میں کچھ اتنی بہتر صفائی نہیں ہوتی وہاں پہ کچھ ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو بہت ہی خطرناک اور انسان کو بہت زیادہ نقصان دہ والے بھی ہوتے، پہنچانے والے بھی ہوتے۔ تو اگر وہ ہماری نماز کے دوران سامنے آ جائے یا ہمیں اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر ہم نے اس کو سائیڈ پہ نہ کیا یا اس کو مارا نہ تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو مار ڈالنے میں یا سائیڈ پہ کرنے میں نماز خراب نہیں ہو۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی بڑا عالم نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران اگر تمہیں دو کالے جانور سانپ اور بچھو یہ نظر آ جائیں تو ان کو قتل کرنے میں تمہاری نماز خراب نہیں ہو۔ تو اسی لیے اگر اس طرح کوئی موقع آ بھی جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے تو اس موذی جانور کو مارنے میں یا سائیڈ پہ کرنے میں نماز خراب نہیں۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی ہے۔ تو ایک بات میں نے کل بھی کہی تھی، معذرت کے ساتھ وہ آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر نماز میں ہمارے جیبوں میں جو موبائل ہے، اب یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو کہیں پہ رکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم گھر پہ رکھ کے آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے گھر والے بولیں گے کہ بھائی موبائل لیا کیوں ہے جب گھر پہ ہی رکھنا ہے۔ تو اگر یہ ہماری جیبوں میں ہو تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تو کم از کم اس کا بھی خیال رکھ لیا جائے کہ جب ہم مسجد میں آئے تو اس کو سائلنٹ یا آف کر دیں، جب جانے لگیں تو دوبارہ آن کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر نماز میں اس کی رنگ ٹون بجنے لگ جائے، جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہماری رنگ ٹونز اب اس طرح کی ہیں کہ یہاں کوئی تلاوت وغیرہ نہیں لگی ہوتی، یا تو کوئی گانے کی ٹیون لگی ہوگی یا موبائل کی اپنی جو وہ بھی تقریباً گانوں کی ٹیونز ہیں،
وہ اس کی وجہ سے اپنی نماز بچانے کے لیے ہم جو باقی نمازی ہیں ان کی نماز خراب کر دیتے ہیں۔ تو اگر چند سیکنڈ کے لیے، زیادہ نہیں، چند سیکنڈ میں موبائل سائیڈ والا بٹن دباؤ بند ہو جاتا ہے، اگر وہ بند کر دے دوبارہ بج جائے تو اس کو باہر نکال کر سائلنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ہمیں اپنی بھی نماز کا خیال رکھنا چاہیے، اور باقی جو نمازی ہیں ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہنے والے، صرف گھروں میں ساتھ مل جانے وہ ہمسائے نہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہم جاتے ہیں، وہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک اللہ۔